یہ کراچی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے روشن اور سب سے مصروف شہر۔ لیکن یہاں کی عمارتیں گویا موت کا انتظار کر رہی ہیں، اور لوگ وہ یا تو بے خبر ہیں یا بے بس۔ لیاری کے علاقے بغدادی میں جو عمارت گری وہ صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ اس نظام کی کھلی ناکامی ہے جو صرف کیمروں کے سامنے آ کر بیانات دیتی ہے، مگر جب درد بانٹنے کا وقت آتا ہے تب نظر نہیں آتی۔ ایک رہائشی نے وہ بتایا جس سے سن کر شاید آپ کی روح کانپ جائے۔ تو میں اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلا تو 15 سے 20 منٹ کے بعد بلڈنگ گر گئی ہے۔ لیاری کی عمارت گرنے سے پہلے یہ بتا چکی تھی کہ میں اب مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ہم بتائیں گے آج آپ کو وہ حقائق اب تک پردے کے پیچھے تھے۔ السلام علیکم، حق پاکستان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیاری بغدادی میں جو عمارت گری وہ صرف ایک عمارت کا گرنا نہیں تھا، یہ خوابوں کا گرنا تھا، یہ اعتماد کا گرنا تھا، اور یہ حکومت، نظام اور انسانیت کے وعدوں کا منہ کے بل گر جانا تھا۔ بات کریں گے شہر کراچی کے میئر کی۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں 4 نوٹس دیے تھے، لوگ مکان خالی نہیں کرتے۔ مجھے اس بلڈنگ کے بارے میں بتایا گیا کہ 4 تقریباً نوٹسز اس بلڈنگ کے آکیوپنٹس کو، رہائشیوں کو دیا گئے تھے۔ لیکن جناب یہ بتائیں، کہا تو تھا پر کیا کوئی متبادل دیا؟ جنہیں آپ نکال رہے ہو وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ کیا صرف نوٹس دے دینا کافی ہوتا ہے؟ کیا ریاست کا کام صرف وارننگ دینا ہے؟ کیا حل تلاش کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب بھی میدان میں آئے اور کہا کہ میں متاثرہ خاندانوں کو 80 گز کے پلاٹ دوں گا۔ اتنے اس مخدوش بلڈنگ کے لوائقین بچے ہیں، ان کے لیے ہم 80 گز کے پلاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ مگر عوام کا سوال یہ ہے کہ کب، کہاں اور کیسے ملیں گے یہ پلاٹ؟ یا یہ بھی صرف ایک بیان ہے جسے پچھلے سب بیان دیے جا رہے ہیں؟ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ جن کے گھر خالی کروائے جا رہے ہیں سندھ حکومت انہیں 6 ماہ کے کرائے پر اسی علاقے میں گھر لے کر دے۔ ان تمام لوگوں کو جو بلڈنگیں خالی کرائی جا رہی ہیں ان کو کرائے کے اوپر اسی علاقوں میں 6 مہینے کا ایڈوانس جمع کرا کے ان کو گھر دے۔ عوام کا سوال یہ ہے کہ اگر سرکار نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ اب تک انتظار نہیں کر رہے ہوتے۔ کون اس عوام کی آواز بنے گا اور کون اس عوام کے حق کے لیے کھڑا ہوگا؟ کیا ہمیں کوئی انصاف دلا سکتا ہے، یا ایک بار پھر اس معاملے پر بھی فقط صرف سیاست کی جائے گی؟ کیا یہ اعلان ہے یا لالی پاپ؟ کب، کہاں، کیسے؟ متاثرین آج بھی خالی ہاتھ ہیں، نہ سر پر چھت ہے نہ دل میں یقین۔ ایک شہری سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو اس نے بتایا کہ عمارت صبح 6 بجے اور اس کے بعد 9 بجے ہلی۔ میری 5 نے سب کو کہا کہ باہر نکلو، عمارت گر سکتی ہے، مگر کسی نے نہ سنی۔ ان کو بھی سر میری بیوی نے 5ویں مالے سے لے کے پہلے مالے تک سب کا دروازہ نہ بجایا کہ بھی نکلو نکلو نکلو، بلڈنگ ہل رہی ہے، نکلو نکلو۔ کوئی بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم تو نکل آئے مگر کسی نے اپنا گھر نہ چھوڑا، اور آج انہیں دنیا چھوڑنی پڑی۔ وہ شخص کہتا ہے اگر میں اپنا سامان بچانے کے چکر میں پڑ جاتا تو آج یہ باتیں کرنے کے لیے شاید زندہ نہ ہوتا۔ یہ کہانی صرف اس گھر کی نہیں ہے، یہ ہر اس گھر کی ہے جو حکومت کی بے حسی، بلڈرز کی لالچ اور عوام کی بے خبری کا شکار ہے۔ سندھ حکومت نے اعلان کیا کہ 51 انتہائی خستہ حال عمارتوں کو خالی کروایا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو عمارتیں خالی کروائی جا رہی ہیں کیا پھر بلڈرز مافیا ان جگہوں پر قبضہ کر لے گی؟ کیا عوام کو ان کے لیے متبادل دیا جائے گا؟ کیا ان کو نئی جگہ دی جائے گی، معاوضہ، کوئی اسکیم، یا پھر وہ سڑک پر آئیں گے، خیموں میں رہیں گے اور وہ تصویریں بنوا کر خبر کا حصہ بن جائیں گے؟ حکومت کی طرف سے ایک نیا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ہم سب کو متبادل جگہ نہیں دے سکتے۔ بھائی اگر تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو حکومت چھوڑو اور گھر چلے جاؤ۔ عوام پر رحم کرو، کرسی چھوڑ دو۔ حکومت عوام کا درد اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، بیان بازی کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ریسکیو کی بات کی جائے تو حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن 50 گھنٹے تک جاری رہا۔ جی ہاں، 50 گھنٹے۔ کوئی سوچے اگر کوئی زندہ بھی ہوتا تو وہ بھی اس تاخیر میں دم توڑ جاتا۔ ہمارے پاس نہ مشینری ہے، نہ ٹریننگ، نہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی نظام، اور آج تک متاثرین کو کوئی امداد، کوئی معاوضہ، کوئی رہائش نہیں ملی، نہ ہی کوئی پلاٹ، نہ چادر اور نہ ہی روٹی۔
کیا یہ ہے فلاحی ریاست؟ کیا یہ عوامی ریاست ہے؟ یہ عمارتیں گر نہیں رہیں، یہ گرائی جا رہی ہیں۔ کمزور سریا، کھارا پانی، ناقص سیمٹ اور سب کچھ منظور شدہ، کیونکہ جیبیں بھری جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ عمارتیں بناتے ہیں وہ آج بھی آزاد ہیں، اور جو ان میں رہتے ہیں وہ ملبے میں دفن ہو رہے ہیں۔ بلڈنگ مافیا کو کون پوچھے گا؟ یہ پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اگر آپ خستہ حال عمارت میں رہ رہے ہیں تو آپ کل کی خبر بن سکتے ہیں، آپ کی فیملی صرف نمبر بن کر رہ جائے گی۔ اٹھیں، بولیں، مطالبہ کریں بلڈنگ اتھارٹیز سے، لوکل گورنمنٹ سے اور خود اپنے ضمیر سے۔ ایک مطالبہ سرکار سے بھی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو متبادل جگہ نہیں دے سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں پھر آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ حکومت وہ ہوتی ہے جو ماں کی طرح ہر بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف دعوے ہیں تو مہربانی کر کے سیاست کی دکان بند کر دیں۔ حکومت کو اب جاگنا ہوگا، عوام کو سوال کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنی زندگیاں بچانے کے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ جب نظام مر جائے تو خودداری ہی آخری سہارا بنتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں، یہ چیخ ہے، فریاد ہے، اور ذمہ داروں کو جگانے کی ایک آخری کوشش۔ ہم خاموش رہے تو کل ہمارا گھر بھی ملبہ بن جائے گا۔ یاد رکھیں، خاموشی بھی ایک جرم ہے، اور جرم کا انجام سب دیکھ رہے ہیں۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور ہماری آواز بنیں تاکہ ہم سب مل کر سوئے ہوئے نظام کو بیدار کر سکیں۔ ہر پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیں۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔